علم کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کا یقین، کسی چیز کا عقیدہ ہمیں علم کے ذریعے ہوا ہے، کہ ہم نے یہ معلوم کیا اور ہم کو یہ بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ یہ علم کے ذریعے ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین بنا۔ دوسرا ہے عین الیقین، کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانے۔ جب ہم کعبۃ اللہ پہنچ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنکھوں کا یقین اور ہمارے آنکھوں کا عقیدہ ہمیں پیدا فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کے دن، مکہ مکرمہ کے اندر ہم جتنے دن رہیں گے کم از کم 1 مرتبہ تلاوت قرآن مجید کا تلاوت کا اہتمام کریں اور پورے قواعد و آداب کا لحاظ رکھیں۔ اس لیے کہ ایک کعبۃ اللہ تو وہ تھا کہ جس کو ہم سنتے تھے، ایک کعبۃ اللہ وہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں اور روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، تو جو کیفیت قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے اندر پیدا ہوگی وہ کیفیت ہم اپنے مکان پر، اپنے گھر پر رہ کر ممکن نہیں ہے۔ حضرات اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ اور مدینہ منورہ میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئیں۔ تو اس کے لیے ہمارے بڑوں نے، مفسرین و محدثین نے اور امت کے علماء کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ خصوصیت سے مدینہ منورہ میں صحیح درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہت سارے درود ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ درود نہ معلوم ہمارے اندر کس طرح انٹروڈیوس ہوئے ہیں اور کس طرح ہمارے اندر اس کو پھیلایا گیا ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ میں ہم وہ دعائیں اور وہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور سب سے بہترین درود تو وہ ہیں جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا اور یہ درود سب سے جامع درود ہے اور صحیح مسلم صفحہ 175 پر یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرات اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے درود پڑھنا چاہیں تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ دنیا بھر کے درود شریف جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں ان کے پڑھنے کا بالکل تکلیف برداشت نہ کریں۔ اس سلسلے میں ایک دوسرا درود جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، ان کے ازواج امہات المؤمنین پر درود نازل فرما، ان کے اہل و عیال اور ان کی نسل پر درود نازل فرما، ان کے گھر والوں پر اور اہل بیت پر درود نازل فرما، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ بے شک آپ بزرگ و برتر ہیں۔ ابو داؤد صفحہ 141۔ اس کے علاوہ ایک درود شریف کا اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اس درود کے اندر درود کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، درود کے اندر جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام نقل کی گئی ہیں۔ وہ درود یہ ہے اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتها علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحہ 353۔ محترم گرامی قدر، یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ نے پڑھا ہے۔ یہ جو ثابت دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات ہم یہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زبان کو جانتے ہیں۔ ہم کسی بھی لینگویج میں دعا کریں، اپنی مدر ٹنگ میں دعا کریں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی سمجھتے ہیں۔ حضرات
اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو کیا ایک مہمان اپنے میزبان کی زبان سیکھ نہیں سکتا؟ اپنے میزبان کے پسندیدہ طریقے پر عمل نہیں کر سکتا؟ کیا ہم عربی دعائیں سیکھنے کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ سے عشق و محبت اور اللہ کے حکم کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اگر ہم ان کی پیاری زبان سیکھیں تو اس کے اندر کیا مذائقہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، کرتا اور پیجامہ پہننا اور اسلامی لباس پہننا سنت ہے، اور اسی طریقے سے ٹخنوں سے اوپر پیجامہ اور لباس پہننا سنت ہے، اور اسی طریقے سے مسواک کرنا سنت ہے، تو کیا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکل رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، تو کیا وہ سنت نہیں ہو سکتی؟ عربی کا بولنا سنت ہے، عربی کا سمجھنا سنت ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید عربی میں نازل فرمایا ہے۔ اہل جنت کی زبان اللہ تبارک و تعالی نے عربی رکھی ہے۔ حضرات، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ہم اپنی زبان میں سلام عرض کرنے کے بجائے اللہ کی پسندیدہ زبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں درود و سلام عرض کریں گے، عربی میں دعاؤں پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ حضرات، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہمیں کرنا ہے۔ جب ہم کرنے کا فیصلہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ فیصلہ صادر فرمائیں گے کہ میرے بندوں کی مجھے مغفرت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ قیامت کے دن کریں گے کہ میری امتیوں کی مجھے سفارش کرنی ہے۔ تو حضرات، یہ موقع ہمیں بار بار زندگی میں حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو درست کرنے کی اور اپنی زندگی کے اندر قرآن کو سمجھنے کی، نماز کو سمجھنے کی، اپنے اندر ہر ایک طرح سے دینی اعتبار سے بنیادی طور پر پختہ ہونے کی کوشش کریں۔ یہ موقع بہت بہترین موقع ہے، اس موقع کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور لبیک ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کو اور اس کے ارکان کو اخلاص عطا فرمائے۔ جو کوششیں جس انداز میں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو نوجوان ہمارے ساتھ اس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں، بالخصوص برادر ابو سعید بصیر صاحب